بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور جو مطلقہ عورتیں ہیں، طلاق یافتہ عورتیں جو غیر حاملہ ہوں اور حیض اور طہر کا سلسلہ ان کا جاری ہو اور آزاد ہوں، اور ان کے ساتھ ان کے شوہر جسمانی تعلق قائم کر چکے ہوں، تو وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں گی ثلاثۃ قروء، تین حیض جو ہے وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں گی۔ یہ اس طرح ہے کہ جو طلاق دینے کا درست طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ طلاق طہر کے اندر دی جائے، اور ایسے طہر میں دی جائے کہ جس میں تعلق قائم نہ ہوا ہو۔ تو اب جب ایک طہر کے اندر طلاق دی جائے گی تو اس کے بعد جو پہلا حیض آئے گا وہ ایک حیض ہوگا، پھر دوسرا حیض آئے گا وہ مکمل گزرے گا، دو ہو گئے، پھر تیسرا حیض آئے گا، جب وہ مکمل گزر جائے گا تو یہ جو مدت ہے یہ گزرے گی، ختم ہوگی۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے ان خواتین کے لیے کہ ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، اس چیز کو کہ جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بہت سارے مفاسد جنم لے سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے مثلاً اگر ایک خاتون جو ہے وہ اس بارے میں غلط بیانی کرتی ہے، حیض کے ہونے کے بارے میں اگر غلط بیانی کرتی ہے تو تب بھی معاملہ خطرناک ہے، اور اگر جو ہے وہ حمل کے ہونے کے بارے میں غلط بیانی کرتی ہے تب بھی معاملہ خطرناک ہے۔ اگر حیض کے نہ ہونے کے بارے میں کہتی ہے کہ مجھے حیض نہیں آ رہا یا نہیں آیا تو تب بھی معاملہ خطرناک ہے۔ یعنی کہ ان تمام چیزوں کے اوپر بہت سارے احکام مرتب ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر جب احکام مرتب ہوتے ہیں تو اگر یہ اس بارے میں غلط بیانی کرے گی تو اس سے کتنا زیادہ نقصان ہوگا۔ مطلب مثال کے طور پہ اگر وہ ابھی عدت کے اندر ہے تو اس کے اوپر نان و نفقہ جو ہے وہ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر عدت کے اندر ہے تو نان و نفقہ وہ دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ عدت سے باہر نکل آئی ہے، عدت ختم ہو گئی ہے، تو اب اس کی طرف کسی اور کے لیے شادی کا پیغام بھیجنا جو ہے وہ حلال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں مال کا بھی تعلق ہے، اس میں نسب کا بھی تعلق ہے، اور اس میں جو ہے وہ یعنی کہ اس مسئلے میں غلط بیانی کرنے سے معاملہ جو ہے وہ زنا تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ اس کی غلط بیانی کی وجہ سے کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، مثلا مثال کے طور پہ میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ وہ حاملہ ہے پچھلے شوہر سے، اور وہ اپنے حمل کو چھپا لیتی ہے اور دوسرے شخص سے نکاح ہو جاتا ہے، تو اب یہ جو تعلق ہے یہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ پرابلمٹک ہے، بہت زیادہ یہ پریشان کن معاملہ ہے۔ تو اسی لیے اس بارے میں کہا کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن، وہ چیز کہ جس کو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر یہ واقعی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی ہیں۔ تو وبعولتهن احق بردہن، اور ان کے شوہر ہی دوبارہ ان سے شادی کرنے کے حقدار ہیں، فی ذالک، فی ذالک، عدت کے مدت میں، ذالکہ سے مراد کیا ہے؟ عدت ہے۔ ان ارادو اصلاح، اگر یہ دونوں صلح کا ارادہ کر لیں، یا اگر یہ شوہر جو ہیں یہ صلح کا ارادہ کر لیں۔ ارادو سے مراد بعولتہن، وہ شوہر حضرات، اگر وہ اب صلح کا ارادہ کر لیں تو وہی اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ اس کو واپس لوٹا لیں اپنی طرف اپنے عقد میں۔ اب ولہن، اور خواتین کے لیے، مثل الذی علیہن،
اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح کے ان کے ذمے ہیں۔ خواتین کے حقوق مردوں کے ذمے اسی طرح ہیں جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لیکن یہ کہ معروف کے ساتھ، جو بھی اس علاقے کا معروف ہے، عرف ہے، رواج ہے، یا پھر جس چیز کو شریعت نے معروف قرار دیا ہے اس کے مطابق۔ ہاں تاہم یہ ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت جو ہے وہ حاصل ہے، اس اعتبار سے کہ جو وہ ان پر اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو قوامیت دی ہے انتظام چلانے کے لیے۔ واللہ عزیز حکیم، اور یاد رکھو کہ اللہ رب العزت بہت زبردست غلبے والا بھی ہے اور حکیم حکمت والا بھی ہے۔ یہ اس طرح کی آیات جو ہے نا، یہ آج کل کے نام نہاد مسلمانوں کو بھی اوفینڈ کرتی ہیں، اور وہ اس طرح کی آیات جو ہے وہ ان کا تو بس نہیں چلتا کہ ان آیات کو قرآن مجید سے نکال دیں، کیونکہ آج کل جو رائج افکار ہیں، جن کو بہت زیادہ دنیا کے اندر پذیرائی مل رہی ہے، وہ اس طرح کی آیات کو یا اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے احکام کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو وہ جو ہے وہ اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ تاہم جو ایک شخص مسلمان ہو، وہ چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، اس کا اللہ تعالیٰ کے احکام پر جو ہے وہ پورا ایمان اور شرح صدر، اور اس بات پر اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے اور اس کے احکام عین عدل پر مبنی ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کے کلمات صدق اور عدل کے اعتبار سے مکمل ہیں، اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام دو طرح کے ہیں، یا تو اخبار ہیں یا اوامر اور نواہی ہیں، یعنی کہ یا تو رپورٹس ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کی خبریں ہیں وہ صدق کے اعتبار سے انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ہیں، ان کے اندر جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ اور اگر جو اس کے احکام ہیں، اوامر اور نواہی ہیں، اس کے آرڈرز ہیں، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، وہ عدل کے اندر اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو وحی کے متعلق اس طرح کے جو افکار ہیں، یہ ان سے بچنا بہت ضروری ہے، بچنا بھی اور بچانا بھی۔ اور یہ جو اس طرح کے افکار ہیں، یہ انسان کا ایک، یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ایک سلپری سلوپ ہیں کفر کی طرف لے کر جانے والی، ٹھیک ہے، اور یہ انسان جب اس راستے پر چلتا ہے تو وہ بہت جلد جو ہے وہ کفر کا شکار ہو جاتا ہے، ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، لیکن وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اور اس کی مثال بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے معاشرے میں، اور جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر اعتراضات بھی کرتے ہوں گے، مطلب ان کا تعلق چاہے وراثت کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق حدود کے ساتھ ہو۔ مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو وراثت کے قانون ہیں ان کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، اب جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ ایک برابر ہونا چاہیے۔ تو اب اس کو کوئی مسلمان تسلیم کرتا ہے تو کرتا ہے، لیکن بہرحال یہ شخص کافر ہے، یہ شخص جو ہے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، یہ شخص جو ہے وہ مسلمان باقی نہیں رہا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود کے احکام نازل کیے ہیں یہ ظالمانہ قوانین ہیں، یہ تو جو ہے وہ وحشی قانون ہے کہ لوگ بھئی یہ کیا بات ہوئی، زنا کرنے والے کو پتھروں سے رجم کیا جائے یا چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ تو بہت ظلم ہے، تو یہ شخص اگرچہ کلمہ پڑھتا رہے، یہ شخص مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح یہ اس طرح کے احکام ہیں جیسا کہ سورہ نساء میں یا یہاں پر ہیں، یا دوسرے جو جن کا تعلق جینڈرز کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تقسیم کی ہے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کے درمیان، انتظامی تقسیم ہے، اور یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت اس کی حکمت کو بہتر جانتا ہے، اور یقیناً اس کے اندر حکمتیں ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ان احکام کا مذاق اڑاتا ہے یا ان احکام کو
بیکورڈ قرار دیتا ہے یا ظالمانہ قرار دیتا ہے یا عدل سے ہٹا ہوا قرار دیتا ہے تو یہ شخص مسلمان باقی نہیں رہتا، یہ شخص مسلمان باقی نہیں رہتا۔ کیا خیال ہے آپ کا طوبہ؟ جی سر ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ہاں، تو وللرجال سر علیہن، مجھے آپ سے پوچھنا، جی پوچھیں۔ سر جو طلاق خاطرات ہوتی ہے تو اس کے لیے عدت کے لیے مجھے سمجھ نہیں آئی، عدت کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ مطلب کہ وہ نان نفقہ اسی پہ ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاملہ یا غیر حاملہ، یہ کنڈیشن تو نہیں لگائی گئی نا؟ عدت کے عرصے میں جب وہ عدت کا عرصہ اس کا جو بھی ہوگا، اس کی جو بھی عدت بنتی ہے، اس عدت کے عرصے میں اس کا شوہر جو ہے وہ اس کی بیوی ہے، اور وہ شوہر ہی اس کے اوپر خرچ کرے گا، نفقہ اسی کے ذمے ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ سر اگر تین طلاقیں مطلب کہ نہیں، ہو تین جائیں طلاقوں کی تو ابھی ہم دفعہ، بات کر ہی نہیں رہے نا، تو وہ اس کی بیوی، تین طلاقوں کی بات ابھی ہم کب کر رہے ہیں؟ جی 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 جی، بس میں تو ہم یہ پوچھنا پہلی اور چاہتی، یہ دوسری طلاق کی کنفرم بات کرنا کر رہے ہیں، چاہتی۔ کیونکہ یہ جو رجوع ہے یہ تو اسی میں ہے نا، رجوع تو پہلی دو طلاقوں کے بعد ہی ہو سکتا ہے، تو عدت اسی کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اگر ایک طلاق دی ہے مرد نے اور خاتون ابھی عدت کے اندر ہے اور مرد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا یہ خاتون وراثت میں حصہ لے گی مرد کا؟ امجد بھائی بتائیے۔ جی شاید، کیونکہ ابھی تک طلاق مکمل طور پہ تو نہیں ہوئی نا، شاباش، کیونکہ وہ رجوع کی ابھی گنجائش ہے۔ جی گنجائش باقی، ابھی یہ اس کی بیوی ہے، ابھی یہ اس کی بیوی ہی ہے، ابھی یہ تعلق ختم نہیں ہوا۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام میں، اللہ تعالیٰ نے کتنا جو ہے نا وہ، سبحان اللہ، جتنا انسان اللہ تعالیٰ کے احکام میں غور کرتا ہے اس کو شرح صدر ہوتا ہے کہ واقعتاً اللہ رب العزت اپنے بندوں کی جو ہے نا وہ اپنے بندوں کے بارے میں ان سے بڑھ کر جانتا ہے، بندے بھی اپنے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے جو ان کا خالق ان کے بارے میں جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، ظاہر ہے کہ جس نے پیدا کیا کیا وہی نہیں جانے گا، وہو اللطیف الخبیر۔ تو کتنا شریعت نے اس کو کتنا یعنی کہ جو ہے وہ سسٹمائز کیا ہے اس سارے پروسیس کو، کہ پہلے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی وقت تمہیں غصہ آئے اور تم طلاق دے دو۔ طلاق کا درست طریقہ یہ ہے کہ طلاق ایسے توہر میں دینی ہے جس میں تعلق قائم نہ ہوا ہو۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ ظاہر ہے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ لڑائی جو ہے وہ اس وقت ہوگی کہ جب اس توہر میں لڑائی ہوگی جس میں تعلق قائم نہیں ہوا ہوگا، یہ تو ضروری نہیں ہے نا، لڑائی تو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو جی جی اب جب ایک انسان نے شریعت کے مطابق جب چلنا ہوگا اس کے لیے اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اب جب یہ انتظار کرنے سے کیا ہوگا بتائیے؟ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، انسان کو سوچنے سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا یا کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو ایک جلد بازی میں کیا ہوا فیصلہ ہے وہ صورت نہیں ہوگی، بلکہ انسان کو کچھ غور و فکر کرنے کا اور اس کو جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اب اس کے بعد جب یہ وہ والا توہر شروع ہو گیا جس میں تعلق قائم نہیں ہوا، اب اس کو کہا کہ ایک طلاق دو، ایک طلاق دو، زیادہ طلاقیں اکٹھی مت دو۔ ابھی ہم اس فقہی معاملے کی بات نہیں کر رہے، وہ جو فقہی مسئلہ ہے کہ اگر زیادہ دے گا پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ہم بات ابھی نہیں کر رہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ طلاق دو۔ یہ اس لیے کہتی ہے کہ اس سے جو ہے وہ واپسی کا جو ایک دروازہ ہے وہ کھلا رہے گا، واپسی کا ایک دروازہ کھلا رہے گا، اور یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ خاتون جو عدت کا عرصہ ہے وہ شوہر کے گھر میں گزارے گی۔ اب یہ ایک اور چیز ہے کہ جب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مطلب ایک دوسرے کے پاس ہیں، تو اس میں جو صلح ہو جانے کے بہت زیادہ امکانات ہیں، اس میں صلح ہو جانے کے بہت سارے امکانات ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کی عدت اس کا ایک ٹائم پیریڈ مقرر کر دیا کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے وہ رجوع ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہو سکتا تھا کہ لوگ اس چیز کو مذاق ہی بنا لیں، یہ ہو سکتا تھا کہ لوگ اس چیز کو مذاق ہی بنا لیں، طلاق دی اور پھر جو ہے وہ رجوع کر لیا، طلاق دی اور پھر رجوع کر لیا، اس کا دروازہ بھی بند کر دیا اللہ تعالیٰ۔
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے پاس دو موقع ہیں بس، یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اس کو مذاق بنا دو. تو بس اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں وہ انسان کو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن وہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کے لیے فائدے کا باعث ہے. انسان کو اس سے مصلحتیں مصالح جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں، اور مفاسد اس سے دور ہوتے ہیں. اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ رب العزت کے احکام جو ہیں وہ مصالح کو حاصل کرنا اور مفاسد کو دور کرنا دنیا اور آخرت دونوں میں، اللہ تعالیٰ کے احکام اس پر مبنی ہے. اچھا جی، تو یہاں پر کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے اور بہت ہی حکمتوں والا ہے. اب جب یہ بات بیان ہوئی رجوع کے بارے میں، عدت کا مسئلہ بیان ہو گیا، اور یہ بتایا کہ عدت کے اندر جو ہے اب جو ہے وہ اللہ رب العزت اس طلاق کے حکم کا ذکر کرے گا کہ جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. تو فرمایا الطلاق مرتان، وہ طلاق کے جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے یہ 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ طلاق دینا ہے. اور فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، تو اس کے بعد یعنی کہ پہلی طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد، یا تو امساکن بمعروف. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی 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 سر آ رہی ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، تو روکنا ہے معروف کے ساتھ، اچھے انداز سے. او تسریح بِإِحْسان، یا راستہ چھوڑ دینا ہے، اس کو جانے دینا ہے بِإِحْسان، احسان کے ساتھ، اچھا سلوک کرتے ہوئے. یعنی کہ اگر رکھنا ہے تو اچھے انداز سے رکھو، اگر جانا ہے جانے دینا ہے، اگر نہیں رکھنا تو اچھے انداز سے جانے دو. ٹھیک ہے. ولا يحل لكم، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے. ولا يحل لكم، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان تأخذوا، کہ تم لے لو مما آتیتموہن، اس مال میں سے کہ جو تم نے ان کو دے رکھا ہے، شیئن، کچھ بھی. تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس مال میں سے جو تم نے ان کو دے رکھا ہے کچھ بھی لے لو. الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، ہاں سوائے اس صورت کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو، میاں اور بیوی، شوہر اور اس کی بیوی کو اندیشہ ہو کہ اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، آپس میں ایک دوسرے کا جو حق ہے اس کو ادا نہیں کر سکیں گے. اگر یہ اندیشہ ہو تو پھر تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ عورت جو ہے وہ خلا کا مطالبہ کر لے. خلا کی صورت میں عورت جو ہے وہ کچھ مال دے کر یا اپنا حق مہر واپس دے کر، وہ جس بھی بات پر دونوں کی جو ہے وہ ہو جائے، طے ہو جائے، تو شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر لیتی ہے. لیکن اگر بغیر اس کے مطالبے کے شوہر طلاق دیتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے اس سے کچھ بھی واپس لینا جائز نہیں ہے. ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ فإن خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، یہاں پر خفتم سے مراد ہیں حکام یا وہ لوگ جو کہ درمیان میں صلح کروانے والے ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما، اس مال کے بارے میں، کہ افتدت بھی، کہ وہ فدیے میں دیتی ہے، بدلے میں دیتی ہے وہ مال اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے. اگر شوہر جو ہے وہ خود سے طلاق دیتا ہے تو وہ بیوی کا مال جو ہے وہ اس سے دوبارہ واپس نہیں لے سکتا. اگر جو ہے وہ خاتون اور مرد دونوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ رشتہ مزید نہیں چل سکتا، ہم ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر سکتے، کہ کوئی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے جو کہ شرعی طور پہ وجہ ہو، تو
اس صورت میں خاتون اس سے طلاق کا مطالبہ کرے گی اور اسے کہے گی کہ میں اس کے عوض میں تمہیں تمہارا جو حق مہر تم نے مجھے دیا تھا وہ میں تمہیں واپس لوٹاتی ہوں یا کچھ بھی اور، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں تو بس ان سے تجاوز مت کرو، ان کو کراس مت کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتا ہے، ان کو پامال کرتا ہے، ان سے تجاوز کرتا ہے، تو فَأُولَٰئِکَ، تو بس یہی لوگ جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے، ہم الظالمون، یہی ہیں جو کہ ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں نکاح اور طلاق سے متعلق، شاید معاشرے میں سب سے زیادہ جو نافرمانی ہوتی ہے وہ انہی احکام کی ہوتی ہے، دونوں طرف سے، مردوں کی طرف سے بھی اور عورتوں کی طرف سے بھی۔ تو یہ جو معاملات ہیں، اور دیکھیں اللہ رب العزت نے ان معاملات کو اپنے رسول کے سپرد بھی نہیں کیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے سپرد کر دیں کہ آپ یہ احکام بیان کر دیں، لیکن ان احکام کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، اور کیسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، سورہ نساء کے اندر بھی، یہاں پر بھی، سورہ طلاق کے اندر بھی، اور جگہوں پہ بھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فیملی کا یونٹ ہے، یہ جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے، اس تعلق، یہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں اس مسئلے میں، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی کس قدر زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شریعت بھی انسان کی فطرت کی رعایت کرتی ہے۔ شریعت نے رشتے اور تعلق کو ختم کرنے کا جو دروازہ ہے اس کو بند نہیں کیا، شریعت نے راستہ بند نہیں کیا کہ بس ایک دفعہ جو شادی ہو گئی اب یہ قیامت تک چلے گی، اب یہ ختم نہیں ہو سکتی، لیکن شریعت نے یہ ضرور کیا ہے کہ اگر اکٹھے رہنا ہے تب بھی اچھے طریقے سے رہو، اور اگر اکٹھے نہیں رہنا تو تب بھی ضروری نہیں ہے کہ گالم گلوچ کر کے اور جوتم پیزار ہو کے اور جو ہے وہ تماشا بنا کے تو رشتے کو ختم کیا جائے۔ اگر انسان کو محسوس ہو کہ یہ رشتہ نہیں چل سکتا تو رشتے کو اچھے انداز سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ تو ہمارے یہاں پر جو عمومی طور پہ رائج ہے وہ تو یہی ہے کہ جب دو خاندانوں میں طلاق ہوتی ہے تو پھر معاملہ جو ہے وہ یعنی کہ دشمنی پر ہی اختتام پذیر ہوتا ہے، یا پھر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں رہتے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی، فَإِن طَلَّقَهَا، اب ایک اور حکم ہے تیسری طلاق کے بارے میں۔ پہلے دو طلاقوں کی بات ہو گئی، اب تیسری طلاق کی بات ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر یہ مرد طلاق دے دے اس عورت کو تیسری دفعہ، اب تیسری طلاق کی بات ہے، طلاق بائنہ جس کو کہتے ہیں۔ پہلی جو دو طلاقیں ہوتی ہیں ان کو طلاق رجعی کہتے ہیں، طلاق رجعی یعنی کہ وہ طلاق جس کے بعد رجوع کی گنجائش باقی ہوتی ہے۔ یہ تیسری طلاق اس کو طلاق بائنہ کہتے ہیں کہ جس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر یہ تیسری طلاق بھی دے دے تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ، ذرا یہاں پر توجہ سے سنیے گا، توجہ ہے سب کی؟ جی سر۔ جی جی سر۔ جی جی، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر یہ مرد طلاق دے دے عورت کو تیسری دفعہ تو فَلَا تَحِلُّ، حلال نہیں ہوگی یہ عورت جو اس کی بیوی ہے، لہو، اس پہلے خاوند کے لیے، من بعد، اس تیسری طلاق کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ اس کی اس پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور شخص سے شادی نہ ہو جائے۔ شادی اور تعلق قائم ہونا دونوں چیزیں، حدیث کے اندر اس کی صراحت موجود ہے، مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد صرف عقد نکاح نہیں ہے بلکہ تعلق قائم ہونا بھی ضروری ہے دوسرے شوہر کے ساتھ، اور بغیر پلاننگ کے۔ یہ نہیں ہے کہ پلان کر کے کہ اب جو ہے وہ
दूसरे शख्स से शादी करके ताल्लुक कायम किया जाए इस नीयत से कि मैंने दोबारा पहले शौहर के पास जाना है, ये जायज़ नहीं है। फला तहिल्लु लहू, तो ये खातून हलाल नहीं है पहले शौहर के लिए, मिन बादु, इस तीसरी तलाक के बाद, हाँ, हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरहू, यहाँ तक कि वो किसी और शख्स से भी शादी कर ले। अब फ़इन तल्लक़हा, अगर तलाक दे दे इस खातून को दूसरा शौहर, यहाँ पर तल्लक़ा का फ़ाइल कौन है? दूसरा जिससे शौहर। बात लगी हाँ, दूसरा शौहर। और आयत के शुरू में तल्लक़ा का फ़ाइल कौन है? पहला। पहला पहला वाला। शौहर। फला जुनाह अलैहिमा, तो बस कोई गुनाह नहीं है इन दोनों पर। किन दोनों पर? पहले पहले शोहर और उसकी बीवी। दूसरा शोहर और उसकी बीवी। दूसरा नहीं। शौहर और पहला शोहर किस पास दोबारा जा सकती है, ये वो बात हो नहीं, रही है। यहाँ पर कौन कौन दोनों मुराद हैं? किन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है? दूसरे शौहर बीवी की। दूसरे शौहर और बीवी पर, या दोनों शौहरों पर, या पहले सर शौहर ये और सर ये दूसरे? पहले पहले शोहर और बीवी का कि अगर उससे हाँ, रुजू दोबारा बारकल्लाह वापस फीकुम। वाले पे करती है। फला जुनाह अलैहिमा, अब पहले खामिंद और इस औरत पर कोई गुनाह नहीं है, अन यतराजा, कि ये दोनों दोबारा से रजू कर लें निकाह के जरिए। ठीक है। अब जब दूसरे खामिंद ने तलाक दे दी, अब इस तलाक के बाद, इस इद्दत गुजर जाने के बाद, इस दूसरे खामिंद के तलाक देने के बाद इद्दत गुजर जाए, तो अब अगर ये खातून, इसको पहले शौहर की अब याद आने लग गई, उसकी कदर हो गई कि भाई नहीं वो तो इससे अच्छा था, अब अगर ये दोनों आपस में अपने मामलात को सॉल्व और सेटल करना चाहें तो इन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। अब ये कर सकते हैं, इन जन्ना अन युकीमा हुदूदल्लाह, अगर इनका गुमान ये हो, अगर इनका ख्याल ये हो कि अब हम अल्लाह ताला की हुदूद को कायम रख सकेंगे। ठीक है जी, बात समझ आ गई? मसला समझ आ गया? जी सर, आ गया। जी हाँ, शुक्र। जी। लेकिन ये है कि इसको प्लान करके करना, और इसको जो है वो प्रॉपर इस इरादे के साथ करना कि इसको पहले शौहर के लिए इस खातून को हलाल करना है, ये जायज़ नहीं है। ये बहुत ही मकरूह और गंदा काम है। ठीक है, ये पता नहीं किस तरह लोग करते हैं, लेकिन बहरहाल ये होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये काम नहीं करना चाहिए, कोई अच्छा काम नहीं है। व इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ, अब जाहिलियत की एक रस्म का रद्द है कि वो ख़वातीन को तंग करने के लिए जो है वो या तो बार बार तलाक़ें देते थे, या फिर जो है वो उनको इस वजह से तलाक नहीं देते थे कि ये हमसे खुद खुला लें। जब खुला लेंगी तो ज़ाहिर है कि माल भी देंगी वापस, तो इसीलिए इस नीयत से ख़वातीन को रोक के रखते थे। व इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ, जब तुम ख़वातीन को तलाक दे दो, फ़बलगना अजलहुन्ना, और वो अपनी इद्दत मुकम्मल होने का वक्त जो है उसके करीब पहुँच जाए, तो फ़अमसिकूहुन्ना बिमारूफ़िन, तो या तो उनको मारूफ तरीके से रोक लो, रोक कर रखो, औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ़िन, या उनको मारूफ के साथ मारूफ तरीके से जाने दो, उनका रास्ता छोड़ दो। वला तुमसिकूहुन्ना, खवातीन को रोक के मत रखो, ज़िरारन, ज़रर देने के लिए, लितातदू, ताकि तुम हद से तजावुज़ करो, यानी कि सिर्फ इस वजह से रोक कर रखना कि तुम उनको तकलीफ देना चाहते हो, उनको परेशान करना चाहते हो, ये मत करो। आपको पता है कि इस वक्त जो कचहरियों के अंदर अक्सर जो खुला के केसेस हैं, उनके पीछे क्या चीज़ होती है पता है आपको? अक्सर खुला के केसेस में उसके पीछे वजह ये होती है कि बीवी अपने घर आ गई हुई है, और दोनों के दरमियान ताल्लुक अब नहीं चल सकता। मर्द को भी पता है, औरत को भी पता है कि अब ये ताल्लुक हमारा मजीद नहीं चल सकता, लेकिन लड़के वाले कहते हैं कि हम क्यों तलाक दें। आपको बात समझ आई? जी सर, आ गई। जी। क्योंकि ये, सर ये इतनी जिद है, मैंने एक दो लोगों में सुना, वो कहते थे जब तक इसके बालों में चांदी नहीं आएगी हम इसको डिवोर्स नहीं देंगे। हाँ, तो ये क्या है? ये अना है, ये ईगो है कि अब इकट्ठे रहना भी नहीं है। लेकिन वही बात है कि जो ईगो है, या जो दूसरे को जो है वो तंग करना, और ये चीज़ जो है बस अल्लाह ताला माफ़ करे कि लोग इकट्ठे गुजरा हुआ अच्छा वक्त जो है वो उसको भूल जाते हैं। इकट्ठे जो गुजरा हुआ खुशगवार वक्त होता है, एक दूसरे के साथ
اچھا وقت گزرا ہوتا ہے اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. یہ بہت ہی، بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت ہی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں کرے. اور بہت پریشان کن معاملہ ہوتا ہے یہ میرے خود ارد گرد کئی سارے کیس ہیں اسی لیے. اور یہ بہت ہے، عام ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نادر چیز نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں یہ کامن چیز ہے. آپ میں سے ہر ایک کے علم میں اس طرح کے واقعات ہوں. تو فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو کوئی ایسا کرے گا تو یہ مت سمجھے کہ وہ کسی اور پر ظلم کر رہا ہے. فقط ظلم نفسہ، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے. تو ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کے ان احکام کو مذاق مت بناؤ. طلاق اور نکاح اور رجوع، ان احکام کو مذاق مت بناؤ. یہ سنجیدہ معاملات ہیں، ٹھیک ہے، یہ سنجیدہ معاملات ہیں، ان معاملات کو مذاق مت بناؤ، ہنسی مذاق کھیل تماشا مت بناؤ. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کی ہیں. اور اس سے مراد کیا ہے؟ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اس سے مراد وہ کتاب و حکمت ہے جو اللہ نے تم پر نازل کی ہے. یعظکم بہ، کہ جس کے ذریعے اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے. یہ کتاب و سنت جو ہے یہ ایک نعمت ہے، یہ کتاب و سنت ایک نعمت ہے. عموماً جب ہم نعمت کا سر لفظ، لیکن یہ حکم تو جی بتائیے. سر لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم ہر جگہ تک پہنچ چکا ہے. میں نے ایسے لوگ میجورٹی دیکھی معاشرے میں، ایسے اس لیے ہوتا ہے کہ ہر گھر میں قرآن ہوتا ہے لیکن ان کو یہ احکامات پتہ ہی نہیں ہوتے. حلال اور حرام، مکروہات اور یہ چیزیں بالکل بھی نہیں پتہ ہوتی. ہاں تو اب کیا آپ کو وجہ ہم ہے؟ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے بتائیے. سر علم میں لانے کے لیے. ہاں، تاکہ آپ جو ہے وہ آگے بتائیں، آگے جو ہے وہ پڑھائیں، لوگوں کو بتائیں یہ باتیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو اسی لیے پڑھایا جا رہا ہے نا. معاشرے میں جہالت ہے تو اسی کا علاج کرنے کے لیے تو یہ پروگرامز ہیں، اسی کا علاج کرنے کے لیے تو یہ سارے سلسلے ہیں. جہالت کا علاج کرنے کے لیے ہی تو ہیں یہ. ٹھیک ہے. واتقوا جی جی اللہ واعلموا ان اللہ بكل شیء علیم، اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ رب العزت، ان اللہ بكل شیء علیم، اللہ رب العزت ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کس شخص کی نیت کیا ہے، طلاق دینے سے، رجوع کرنے سے، روک کر رکھنے سے. تو انسانوں کے دلوں میں موجود جو نیات ہیں، ان کے ارادے اور ان کے دلوں میں آنے والے جذبات ہیں، اللہ رب العزت ان سے بے خبر نہیں ہے. اللہ رب العزت ان کو جانتا ہے اور ان پر وہ تمہارا محاسبہ کرے گا، تم سے جو ہے وہ حساب لے گا.